آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کا وزٹ بھی کیا. وہاں شورش بہت زیادہ ہے. اس وقت بلوچستان کی کیا سچویشن ہے اور آرمی پیس کیپنگ کے حوالے سے ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کی میں بے حد مشکور ہوں کہ بہت اہم جو ایشو ہے آج آپ نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا ہے. بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں بلوچستان کے جو حالات ہیں، اور اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف جائیں، کیونکہ آج میں اس پروگرام میں کچھ حقائق پہ بھی بات کروں گی. جی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو بلوچستان کے حالات ہیں، بس اب بہت ہو گیا. ہم نے بہت، وہ کہتے ہیں نا لکی چھپی کیا ہے گیم ہے، وہ کھیل لیا ہم نے، بس اب کافی ہو گیا. اور اب ہمیں حقیقت پہ مبنی بات بھی کرنی چاہیے، اور حقیقت پہ مبنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پہ ہمارے جو اقدامات ہیں اس پہ فوکسڈ ہو کے ہمیں لینے چاہیے. اب دیکھیں بلوچستان کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے اگر میں تھوڑی سی ہسٹری پہ آپ سے بات کروں کہ پتہ نہیں لوگوں کو اس بارے میں علم بھی ہے یا نہیں، کہ ریاست کلات جو تھا، خان آف کلات جو قائد اعظم تھے ان کی بہت اچھی ان کے ساتھ دوستی تھی، اور جو قائد اعظم تھے ان کے لائر تھے. اور جب قائد اعظم نے وزٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم ریاست کلات کا، تو انہیں سونے میں تولا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تو پہلیوں کا اسکول جو کھولا تھا فاطمہ جناح نے، وہ کلات میں کھولا تھا. دیکھیں قائد اعظم ایک ویژنری لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بلوچستان کے حالات اس نہج تک کیوں پہنچے؟ یہ ذمہ دار میں بالکل باہر کے لوگوں کو نہیں کہوں گی، یہ اپنے بلوچستان کے جو لوگ ہیں، خود جو ہمارے سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ ان کا قصور ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچے. پھر اگر ہم بات کریں کہ جو ٹارگٹ کلنگز بلوچستان میں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ ایریاز ہیں انسرجنسیز ہم کہتے ہیں کہ شکار ہے بلوچستان اس کا، اور لوگ پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتھے کا جتھا اترتا ہے، 60-70 لوگ، اور یہ 6-7 گھنٹے کی کارروائی کرتے ہیں اور واپس پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں. اب آرمی چیف کا جو دورہ تھا ابھی پچھلے دنوں، وہ اس لیے تھا کہ ہمارے 18 کے قریب جو جوان تھے ان کے وہ شہید ہوئے. اور یہ کوئی 18 کی تعداد پہ نہیں رک جاتا، یہ ایک عرصے سے ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری پاک فوج کی قربانیاں، نہ صرف پاک فوج کی قربانیاں، ہمارے جو سویلینز بھی ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو بلوچستان کے، میں یہاں پر آپ سے کیسے زور پکڑتا ہے، 70 سال کا جو گاربیج ہے وہ فوج کی پاکٹ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بہت ہی خوبصورت انٹرو دیا، آپ نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا. اور بہت سے ایسے ہمارے لیڈرز بھی گزرے جنہوں نے کہا جی اسے ریاست مدینہ بنانا ہے. آپ کو اسلام نام نہاد اور نام کے مسلمان تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم مسلمانیت کو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہرگز نہیں کر رہے. اور پھر جس طریقے سے دیکھیں، کوئی بھی بنیادی 2 ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جنگیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے منرلز پر، دوسرا جب آپ کے رائٹس نہ ملیں. منرل ریسورسز سے جس طریقے سے جنرل صاحب نے کہا کہ بھرپور مالا مال صوبہ ہے ہمارا، لیکن وہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے. اچھا یہاں دیکھیں، یہ ایشو بلوچستان کا ایسا ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں بھی پروگرام کریں تو میں سمجھتی ہوں کم ہے. لیکن اب آپ نے یہاں پہ یہ بات کی کہ وہاں پر بے حد قربانیاں ہیں ہماری پاک فوج کی. اور میں تو بلکہ جب بھی وہاں پر ہائی آفیشل سے ملاقات میری ہوتی تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کی تو سوشل سروسز، ہیومینٹی بیس سروسز پاک فوج کی بہت زیادہ ہیں بلوچستان میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات یہ بولوں کہ جب بھی بلوچستان کے ایشوز پہ آپ بات کریں تو خدارا بلوچستان کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں پروگرام میں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم بلوچستانی ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو کیا ہے. اور دیکھیں عبداللہ گل صاحب، آپ نے جو باتیں، نہیں بالکل میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں عبداللہ گل صاحب، یہ جو پوائنٹس یہاں پر آپ نے ریز کیے نا، آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں. یہ جنرل صاحب اس بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں یہاں پر، لیکن میں آپ سے یہ بات کروں، بالکل بے حد پیسہ ہے بلوچستان میں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ سارے کا سارا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرا دیں. اب میں یہاں پر اگر ذکر کروں، آپ جا کے ان کا ایریا دیکھیں، تربت میں انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، لیکن انسرجنسیز پھر بھی وہاں پر موجود ہیں. میں پجگور کا یہاں پر ذکر کرتی ہوں. عبداللہ حمید گل نے جو صاحب نے جو فگرز دیے ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، میں اس موضوع پہ اب میں کیا آپ سے بات پہ، یہ عبداللہ گل صاحب بہت عجیب سی بات یہاں پر کر گئے. اس بات کو جنرل صاحب ضرور سمجھ رہے ہوں گے.
میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، دیکھیں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل معاشی مسئلہ ہے، لیکن آپ میری بات سنیں، یہاں پر آپ صرف اور صرف سیاستدانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں آپ کے سامنے کتنے نام یہاں پر رکھوں، کتنے سیاستدان ہیں کہ آپ ان کے ایریاز جا کر دیکھیں انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے۔ بلوچستان میں انکلوسیو سوسائٹی کی ضرورت ہے، آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہا جاتا ہے، وہ ایریا ہی نہیں ہے، وہاں پولیس ہی نہیں ہے، یہ اندازہ کر لیں آپ۔ دیکھیں آپ یہاں کیا بات کر رہے ہیں عبداللہ گل صاحب، میں بہت کلوزلی کام کر چکی ہوں۔ ابھی ایک چھوٹا سا ہمارا فنکشن ہوا تھا سریاب میں، وہاں پر پولیس تعینات تھی۔ آپ پولیس کی بات کرتے، میں تو آئی جی صاحب سے بھی اس پہ ملوں گی۔ آپ کی پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، آپ کی پولیس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ کی پولیس صحیح طریقے سے کہاں پر آپ مجھے بتائیں، بلوچستان میں آئے نا، میں آپ کو بتاؤں بہت اچھے وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کی جو لیویز ہے، میری بات سنیں، بہت ضرورت ہے، اور اگر میں یہاں پر لیویز کی بات کروں تو لیویز آپ کے ٹرائبل ایریاز کو سمجھتی ہے۔ کیا ہم اپنا اس کو بھی ہیومن ریسورس کو نہیں یوز کر سکتے، بالخصوص جو بلوچستان کا ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ریکونسیلیشن کا پروسیس، نیشنل یونٹی کا، جسے اجماع کہتے ہیں، کونسنسس، جیسے صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اکائیاں ہیں، جب مل بیٹھ کے ہم سولوشن نہیں ڈھونڈیں گے تو فرضی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈالنے سے تو نہیں بنے گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اب مثال میں آپ کو دیتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ۔ اب ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں اور منسٹرز ہیں، میں خود کام کر رہی ہوں بلوچستان میں یوتھ کو انگیج کر رہی ہوں، ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ ابھی حالیہ میں نے دورہ کیا استنبول کا، ہم نے وہاں جا کے کہا کہ بھئی ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، کیونکہ میں اپنے بلوچ جتنی بھی یوتھ ہے ان کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ ہم پورے ملک سے اپنی یوتھ کو لے جا کر مختلف ملکوں میں بہت سی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستدان کیا کہتے ہیں، خود کام نہیں کرتے اور پھر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں ہے اور وہاں سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بہت ایک ایسا بیان میں آپ کے پروگرام کے تھرو دے رہی ہوں اور تو کہہ رہی ہوں کہ اس بات پہ توجہ کریں کہ اسمبلیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی بدنامی کا باعث ہیں۔ اس بات کی گواہ میں ہوں، اس لیے کہ مجھے تو جو بھی میں فلاحی کام کر رہی ہوں بلوچستان میں، مجھے تو کوئی نہیں روک رہا، بلکہ مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جو اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیو سنبھال کے بیٹھے ہیں، اتنے ہائی آفیشلز بیٹھے ہیں، بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہیں، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں نا نفرتوں کی فضا، انکلوسیو سوسائٹی کی آپ کو ضرورت ہے۔ کشکول توڑ دیں، پاکستان بہت ہنرمند ہے، ہم خود باقی ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہنرمند پاکستان، ہنرمند بلوچستان بنانا ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ فرح عظیم۔